أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو ذاتی باری تعالیٰ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خیر خواہ مددگار معاون ذات ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان کے رستے پر چلو، میں تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر صحابہ کرام کے سامنے یہ نمونہ چھوڑا کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کی زندگی میں شامل حال رہی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں، دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں پر نصیحت کی۔ امام ابن مندہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں
جن صحابہ کرام کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے تقریباً 50 صحابہ کا ذکر کیا ہے جن صحابہ کو یہ اعزاز، یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہیں۔ ان میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے بیٹے، اے لخت جگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنا۔ جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو مان لینا، عمل کر لینا، اور جس چیز سے خالق کائنات نے روک دیا ہے اس سے رک جانا۔ یحفظ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بیٹے، اللہ کے احکام کی پاسداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال و حرام کا خیال رکھنا، تجدہ تجاہک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کٹھن لمحے میں اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جس وقت پوری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، کہا جاتا ہے کہ مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جب مصائب میں تم گر جاؤ اور کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہ ہو، تجدہ تجاہک، اس وقت تم اللہ احکام الحاکمین کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کی پاسداری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کٹھن حالات میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان والے کی ہر لمحے مدد فرماتے ہیں۔ وہ مصائب میں گرا ہو، اللہ کی مدد آتی ہے، حالات کٹھن ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، روزی تنگ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فراخی اور برکت نازل ہو جاتی ہے، بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شفا مل جاتی ہے، الغرض زندگی کا کوئی بھی دکھ اور پریشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرتا۔ اور پھر بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بیٹا جب کبھی زندگی میں مانگنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی نصیحت کی۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں بلاتے اور بلا کے بیت المال سے جو صحابہ کا وظیفہ مقرر تھا وہ انہیں دیتے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی رقم بطور تحفے کے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو دینے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے اپنے محبوب نبی سے یہ عہد اور وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد اس چھوٹے بچے کو فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز کے خزانے اس خالق کائنات کے پاس ہیں، اگر کبھی کچھ مانگنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
اگر تجھے مدد کی ضرورت پڑ جائے، حالات کٹھن ہو جائیں، مصائب کا دائرہ تنگ ہو جائے، تجھے کسی سہارے کی ضرورت ہو، فاستعن باللہ، پھر اللہ سے مدد مانگنا، لوگوں کے پاس جا کے سہارے تلاش نہ کرنا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی تازگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کہی، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا یاد رکھنا، اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے اس بات پہ کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ دینے کے لیے، کہ تجھے کچھ فائدہ دے دیں، لم ينفعوک، وہ تجھے ایک رتی کے برابر فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ہاں مگر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری انسانیت اس بات پہ اکٹھ کر لے، پلاننگ کر لے، پورا زور لگائے کہ تجھے نقصان دے، لم یضروک، وہ تجھے ایک رائی کے دانے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ بیٹا یاد رکھنا، تقدیر کا قلم جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، اس نے جو لکھنا تھا اس نے لکھ دیا ہے، اور جو صحیفے ہیں تقدیر کے وہ لپیٹ دیے گئے ہیں۔ زندگی میں اگر کسی سہارے کی تجھے ضرورت محسوس ہو تو وہ ایک ہی سہارا ہے، بیٹا اس سہارے کا خیال رکھنا، تو اس سہارے کی حفاظت کرنا، اللہ کے احکام کی پاسداری کرنا، پھر تجھے زندگی میں سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کٹھن حالات میں، مصائب میں جب بھائی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا، پھر اللہ تجھے بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی مدد تمہیں مل جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فتوح الغیب ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں ينبغي لكل مؤمن ان يجعل هذا الحديث مرآة لقلبه، ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حدیث کو اپنے دل کے لیے آئینہ بنا لے، فَيَعْمَلَ بِهِ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، وہ رات کی تاریکی ہو، وہ دن کا اجالا ہو، انسان بچپنے میں ہو، انسان لڑکپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، انسان کاروبار کرتا ہو، انسان طالب علم ہو، پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، جو کچھ بھی ہو، ساری زندگی کی حرکات و سکنات میں جو اس حدیث پر عمل کرے گا، حتیٰ یسلم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ آدمی محفوظ رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس انسان کے شامل حال ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرخرو کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے۔ آئیے بھائیو، ان دو چھوٹے سے جملوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ احفظ اللہ، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کر لو، تم اللہ کی بات کو مان لو، یحفظک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ ابو سالبہ خوشانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں، فلا تضيعوها، اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو ضائع نہ کرو، ان کی حفاظت کرنا، وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں، اللہ کی ان حدوں کو کراس نہ کرنا، ان حدوں کو پامال نہ کرنا، وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، اللہ کی اس حرمت کو پامال نہ کرنا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟
اللہ تبارک و تعالی دنیا کی بھی ساری ضرورتیں تمہاری پوری کر دیں گے، اور آخرت میں بھی انسان کو جو ہے وہ جنت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا۔ ایمان والو جن کے دل میں نور ایمان ہے، جن کی زبان پہ ایمان کا دعویٰ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق، مدبر اور معبود مانتے ہیں، تم نمازوں کی حفاظت کرنا، خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جب نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ جب پوری دنیا کو مسجد سے باہر چھوڑ کے تم اللہ کے دربار میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کی جو خشیت ہے وہ تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس عصر کی نماز کی کیسے حفاظت کی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میدان جنگ میں ادا کی۔ مشرک آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ان مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، میدان جنگ سے ان کے پاؤں کیسے اکھاڑے جائیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور وہ مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں۔ مشرکوں کو بھی پتا تھا، کہتے ہیں ان کی ایک نماز آنے والی ہے، عصر کی نماز، ہی احب الیہم من اولادہم، یہ نماز انہیں اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اگر ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے اور تمہارے اس کے بدلے میں بچے جو ہے وہ ذبح کر دیے جائیں، تو یہ اپنے بچوں کو ذبح کروانا پسند کر لیں گے، یہ عصر کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو تم کیا کرو، جب یہ عصر کی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں، تم ان پر حملہ کر دینا۔ تو مسلمانوں نے اس طریقے سے نماز کی حفاظت کی، ایسے حفاظت کرتے تھے کہ کافر کو بھی پتا تھا کہ یہ اپنی اولاد کے کٹ جانے کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ عصر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بھائیو، یہ ہے احفظ اللہ، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کے نماز با جماعت پڑھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں میدان جنگ میں سجدہ کیا ہو، اور پھر کفار جو ہوں وہ مسلمانوں پہ غالب آ گئے ہوں۔ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن، جس انسان کو یہ پسند ہے کہ میں کل قیامت کے دن ایمان کی حالت میں مجھے مسلمان اور مومن مان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہو، جس انسان کے دل میں یہ تمنا اور تڑپ ہے کہ میں کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں تو مجھے مومن مانا جائے، تو فرمایا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنْ، جب اذان ہو تو ان 5 وقت کی نمازوں کی وہ حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ
جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہیں حرام سے جھکا لیں۔ جوانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوک چراہے میں کھڑے ہو کے مسلمان کی اپنی ہی عزت جو ہے اسے داغدار کیا جائے۔ جوانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں اپنے بستر چارپائی پہ لیٹ کے غلط چیزوں کو دیکھے۔ بھائیو، جوانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان چوک اور چراہے میں دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی آنکھ کو آوارہ کر لے، اپنا جو دل ہے اسے گناہوں سے برباد کر لے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، محبوب ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل سے خون کی سپلائی لینے والی آنکھ جو ہے وہ حرام نہیں دیکھتی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزت کی حفاظت نوجوان مرد و عورت کر لیں۔ جو اللہ کی ان حدود کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کی پاسداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کسی مصیبت کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ سیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے ایمان والو، اللہ سے جیسے حیا کرنے کا حق ہے ویسے حیا کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کی حیا یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور اپنے سر میں موجود جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ترمذی شریف کی شرح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کے معنی میں لکھتے ہیں، اپنے سر کی، اس سر میں موجود آنکھ، کان اور زبان، ان تینوں اعضاء کی حفاظت کرو۔ آنکھ کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی پاسداری کرو۔ اس آنکھ کو حرام سے روک لو، اس کان کی حفاظت کرو، اسے حرام سے روک لو، زبان کی حفاظت کرو، اسے حرام نہ بولو۔ والبطن وما حوا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اس میں حرام نہ جائے، اور اپنے پیٹ کے ساتھ موجود اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ وَلْتَذْكُرُوا الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنے مرنے کو یاد رکھو اور یاد رکھو قبر کے اندر جانا ہے اور اس جسم نے مٹی میں مل کے گل اور سڑ جانا ہے۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، مرنے کو یاد رکھو اور قبر کے اندر سڑنے کو یاد رکھو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی رنگینی کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اپنے زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جو انسان یہ چار کام کر لے، سر اور اس کے اعضاء کی حفاظت کر لے، پیٹ اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کر لے، اپنی موت اور گلنے سڑنے کو یاد رکھے، اپنی آخرت کو یاد رکھ کے دنیا کی زندگی میں مست نہ ہو جائے بلکہ اللہ کے احکام کی پاسداری کرے، تو فرماتے ہیں یہ انسان ہے جس نے صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، ان تینوں کے بارے میں کل انسان سے حساب لیا جائے گا۔ آنکھ کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، اس میں دیکھنے کی طاقت میں نے رکھی تھی
اور میں نے تجھے بتلایا تھا اس آنکھ سے دیکھنا کیا ہے، اس آنکھ سے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا تھا، اس آنکھ کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھ کے، ایمان والے بھائی کو دیکھ کے خوش ہونا تھا، اس آنکھ سے قرآن پڑھنا تھا، اس آنکھ کے ذریعے روشنائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، یہ کانوں میں سننے کی طاقت میں نے رکھی تھی، اس کے ذریعے قرآن سننا تھا، دین کی بات سننی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے تھے، ماں باپ کے احکامات سن کے ان کو ماننا تھا، بڑے کی بات کو سن کے اس کی پاسداری کرنی تھی، اور یہ جو دل ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں خیالات اچھے آتے تھے، اس میں خیالات برے آتے تھے، اس کا انسان سے حساب ہوگا۔ اور اب دوسرا جملہ یہ ہے احفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری، تو اعزاز اور انعام کیا ملے گا؟ یحفظک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حفاظت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو سلامتی اور ٹھنڈک والی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام پہ وقت کے سب سے زیادہ طاقتور جابر حکمران نے بری نظر ڈالی، برائی کا ارادہ کیا۔ یحفظک اللہ، اگر تم نے اللہ کے احکام مانے ہیں پھر اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کے وجود کو شل کر دیا، وہ حرکت نہ کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو سنگلاخ پہاڑوں میں چھوڑ دیا۔ یحفظک اللہ، پھر اللہ نے کیسے مدد کی؟ ان سنگلاخ پہاڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے کے لیے زمزم کا پانی عطا کر دیا، جس کے لیے دنیا میں ہر مومن ترستا اور تمنا کرتا ہے مجھے زمزم کے گھونٹ مل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے حفاظت کی؟ ان کے قدموں کی چاپوں اور راہٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بنا دیا۔ حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان صفا مروہ کی سعی نہیں کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے حفاظت کی؟ وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم کے جس پتھر پہ پاؤں لگے ہیں اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے پھر حفاظت کی۔ اسی لیے اکرمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہتے ہیں من قرأ القرآن، جو انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کا معنی سیکھتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولادوں کو قرآن پڑھنے کی، اس کا معنی سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ملی ہے۔ ورنہ آج تو جس تعلیم کی نظر ہم نے اولاد کو کر دیا ہے، ماں باپ ہاتھ جوڑ بیٹھے ہیں، اولادیں جو ہیں ماں باپ کے لیے عذاب بن گئی ہیں۔ کہتے ہیں من قرأ القرآن، جو انسان قرآن پڑھتا ہے، لم يرد الى ارذل العمر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھاپے میں بھی مجبور نہیں کرتے، عمر اسے جتنی نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کا محتاج نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے یحفظک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ ابو طیب تبری 100 سال کی عمر کے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ سمندر کے سفر میں ہیں، کشتی ساحل کے قریب پہنچتی ہے، یہ 100 سال کے بزرگ کشتی سے چھلانگ لگا کے سمندر کے کنارے پہ کود جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، 100 سال کا بوڑھا اور اتنی توانائی، پوچھتے ہیں یہ تمہارے جسم میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں ان هذه الجوارح حفظناها فی الصغر عن المعاصی، بچپن اور جوانی میں ہم نے ان اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا، ہم نے اپنے اعضاء سے بچپن اور جوانی میں گناہ نہیں کیے۔ حافظھا لنا نل اللہ فی الکبر، اب بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے
اور یہ جوانوں کی طرح آزاد کام کرتے ہیں۔ یہ ہے احفظ اللہ، تم اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، یحفظک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے اور مدد کریں گے۔ زیر بن حبیش رحمہ اللہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، 127 سال ان کی عمر ہے جب وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور برکت ہے کہ اتنی بڑی عمر 127 سال میں بھی اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، حافظہ بھی مضبوط ہے، دل میں بھی طاقت اور توانائی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ سفینہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں امام بغوی رحمہ اللہ موجم الصحابہ میں لکھتے ہیں، یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، تو کہتی ہے میں غلام تمہیں آزاد کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم نے جب تک زندہ رہنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔ شرط منظور کر لیتے ہیں، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، کتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ سفینہ رضی اللہ عنہ ایک سمندری سفر میں کشتی پر بیٹھے ہیں، اللہ کا کرنا سمندر کے درمیان میں کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، بندے تم اللہ کی محکامات کی حفاظت اور پاسداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ لکڑی کا ایک تختہ جو ہے جس پر یہ بیٹھے تھے وہ سلامت رہ جاتا ہے، باقی ساری کشتی جو ہے وہ ٹوٹ کے سمندر کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ اسی لکڑی کے تختے پہ بیٹھ کے کنارے پہ پہنچتے ہیں، جب کنارے پہ پہنچتے ہیں سامنے جنگل ہے اور شیر سامنے کھڑا ہے، اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ابا الحارثی انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں سفینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کہتے ہیں اس نے ادب کے ساتھ آواز نکالی، پھر مجھے لے کے میرے آگے آگے چلتا رہا، جنگل سے نکال کے مجھے جو ہے وہ رستے پہ ڈال دیا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ جو اللہ کے احکام کی پاسداری کرے اللہ مصائب کے اندر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے۔ آئیے بھائیو، میں اور آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، اور اپنی اولادوں کے دلوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقش کر دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحیح ابن حبان اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے میری اور آپ کی پیاری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ جواب کے اندر کہتی ہیں میں نے بھی ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا، اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس انسان نے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا، اس کے لیے محنت شروع کر دی اور لوگ ناراض ہو گئے، راضی اللہ عنہ وعرض الناس عنہ، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس انسان سے راضی کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کے لفظ ہیں کفاہ اللہ مؤنۃ الناس،
اگر پوری دنیا مل کے اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی دینا چاہیں اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جس نے لوگوں کو راضی کرتے کرتے اپنے خالق مالک اپنے رب کو ناراض کر لیا، وکلہ اللہ الی الناس، پھر اللہ کی مدد و نصرت اس سے اٹھ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی سپاہ سالار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کا لشکر دے کر جہاد کے لیے فوج کشی کرنے کے لیے انہیں روانہ کیا، اور کھانے کے لیے کھجوروں کی ایک تھیلی، روزانہ پورے دن میں کھانے کے لیے ایک کھجور ملتی تھی۔ کسی نے پوچھا وہ کھجور تمہیں کیا کرتی ہوگی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں وہ کھجور ہم کھا لیتے، گٹلی منہ میں رکھتے اور اس کو چوستے رہتے، اور جب بھوک شدت اختیار کر جاتی درختوں سے پتے توڑتے، پانی کے اندر بھگوتے اور ان پتوں کو کھا لیتے۔ یہ ہے احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی پاسداری، جہاد کے لیے نکلے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لمبا وقت جو ہے وہ اسی طریقے سے سفر جاری رہا۔ کہہ رہے ہیں پھر ہمیں آگے ایک بہت بڑا ٹیلہ نظر آیا، ہم نے کہا کہ چلو وہاں پر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی تعاون مل جائے۔ کہتے ہیں جب اس ٹیلے کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ عنبر نام کی مچھلی تھی۔ کہتے ہیں 1 مہینہ ہم وہاں پر ٹھہرے رہے، پورا مہینہ مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ کہتے ہیں آنکھ اتنی بڑی تھی، امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر نقل کی ہے، کہتے ہیں آنکھ اتنی بڑی تھی کہ آنکھ کے ڈیلے کے اندر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 13 صحابہ کو بٹھا دیا، وہ بیٹھ گئے۔ جہاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، تو اب دل میں خیال آیا کہ جو باقی گوشت بچ گیا ہے، بہت زیادہ گوشت بچ گیا، سواریوں پہ اونٹوں پہ ساتھ رکھا گوشت کو، اور گوشت مدینہ المنورہ واپس لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یوں یوں واقعہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا ہے، لو اس بابرکت روزی میں مجھے بھی شریک کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مچھلی سے کھایا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ سے نکال کے جو ہے وہ مصر کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ آئیے بھائیو، آج بڑی سخت ضرورت ہے، انسان پریشان ہے، ہر گھر میں دکھ اور مصیبت ہے، لوگ مصائب سے بلبلا رہے ہیں۔ آئیے بھائیو، ہم اگر اپنی اس دنیا کی زندگی کو، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے احکام مان لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری مدد فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا ڈر اور خوف زندگی میں رکھتا ہے، مصائب سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ بلکہ محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ انسان کی نیکی کی وجہ سے اللہ انسان کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں انسان کے پوتوں کی حفاظت فرماتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جس بستی کے اندر وہ نیک آدمی ہوتا ہے اللہ اس بستی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے با وفا ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ آئیے بھائیو، میں اور آپ خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اللہ والے بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خالق کائنات، جتنے بھی مسجد کے اندر بھائی موجود ہیں ان کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں
یہ ان کے جاننے والے عزیز و قارب کوئی بھی مسلمان اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی اس مسجد کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما دے۔ یا اللہ اس حاضری کو دنیا میں برکت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ مسجد کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں آنے کا شوق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے احکام کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جیسے صحابہ کرام شوق اور لگن سے وقت سے بہت پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی ایمان کی تازگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس بھائی کی جو ضرورت ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی بھی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ آخرت کی بھی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی حفاظت فرما، جن کے فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی جب قبر میں جائیں ہمارے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گھروں میں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔